وی پی مینن 1894 میں انڈیا میں پیدا ہوا۔ وہاں 12 بہن بھائی تھے۔ جب وہ 13 برس کا ہوا تو اسے اپنا سکول چھوڑنا پڑا کیونکہ گھر کے حالات اجازت نہیں دیتے تھے۔ اب اسے 13 سال کی عمر میں ہی کمانے پر لگ جانا تھا۔ وہ سکول چھوڑ کر کنسٹرکشن مزدور لگ گیا۔ وہاں کام نہ بنا تو کوئلے کی کانوں میں مزدوری کرنے لگا۔ پھر ایک فیکٹری میں نوکری تلاش کر لی۔ پھر ریلوے اسٹیشن پر مزدوری کرنے لگا۔ وہاں بھی بات نہ بنی تو اس نے کاٹن بروکر بننے کا فیصلہ کر دیا۔ واجبی سی تعلیم تھی، وہاں ناکام ہوا تو وہ اسکول میں استاد لگ گیا۔ ان دنوں ٹائپ رائٹر نئی ٹیکنالوجی عام ہو رہی تھی تو اس نے سوچا کیوں نہ وہ ٹائپنگ سیکھ لے، چند پیسے اس سے کما لے گا۔ تاہم وہ 10 انگلیوں کے بجائے صرف 2 انگلیوں سے ہی ٹائپ کرنا سیکھ سکا۔ اسے انڈین انتظامیہ میں کلرک کی نوکری ملنے کی وجہ بھی یہی 2 انگلیاں تھیں جن کی مدد سے وہ ٹائپ کرتا تھا۔ جب 1929 میں اسے شملہ میں نوکری کا پروانہ ملا تو وہ شملہ جانے کے لیے دہلی پہنچا۔ وہاں اس پر انکشاف ہوا کہ اس کے پاس کرائے اور دیگر اخراجات کے جو پیسے تھے وہ راستے میں کسی نے چرا لیے۔ وہ اب خالی جیب کھڑا تھا، نہ وہ شملہ جا سکتا تھا اور نہ ہی اپنے گھر واپس۔ نوجوان وی پی مینن کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ اسی اثناء میں اس کی نظر ایک بزرگ سکھ پر پڑی۔ نوجوان مینن اس کے پاس گیا اور اپنی ساری کہانی اسے سنا دی کہ اس کے ساتھ کیا ہاتھ ہو گیا تھا۔ شملہ میں اس کی نوکری کا سوال تھا۔ مینن نے سکھ بزرگ سے کہا کہ اگر وہ اسے 15 روپے قرضہ دے سکیں تو وہ شملہ جا کر تنخواہ سے واپس جس ایڈریس پر کہے گا وہاں بھجوا دے گا۔ اس بزرگ سکھ نے جیب سے 15 روپے نکالے اور 15 روپے مینن کو دے دیے۔ مینن نے اس سے ایڈریس پوچھا تو سکھ بولا کہ نہیں، تم میرے ساتھ ایک وعدہ کرو، مرتے دم تک جب بھی کوئی ایماندار انسان تم سے مدد مانگے گا تم اس کی اسی طرح مدد کرو گے جیسے میں تمہاری مدد کر رہا ہوں، اور یہ پیسے تم پر مرتے دم تک قرض ہیں جو تم لوٹاتے رہو گے۔ جب ہندوستان اور پاکستان آزاد ہو رہے تھے اور انگریز یہاں سے بوریا بستر لپیٹ رہے تھے تو اس وقت وی پی مینن صرف 18 برس کی سروس کے بعد شملہ میں ریفارم کمشنر بن چکا تھا۔ یہ سب سے بڑا عہدہ تھا جس پر کسی انڈین کو لگایا گیا تھا۔ اس سے پہلے انگریز ہی اس عہدے کو سنبھالتے چلے آ رہے تھے۔ اس نے شملہ میں وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی اسٹڈی روم میں بیٹھ کر ہندوستان کی تقسیم کا جو پلان ٹائپ کیا وہ بھی 2 انگلیوں سے ہی کیا تھا جس سے اس نے ٹائپنگ سیکھی تھی۔ وائسرائے نے اسے رات تک کا وقت دیا تھا۔ مینن نے اپنا کام سورج غروب ہونے سے پہلے مکمل کر لیا تھا۔ ایک 13 برس کا لڑکا جس نے اسکول چھوڑ کر مزدوری شروع کی تھی اور اپنا کیریئر ٹائپنگ سے شروع کیا تھا، صرف 6 گھنٹے دفتر میں بیٹھ کر پورا پلان ڈرافٹ کر دیا تھا۔ جب یہ پلان سامنے آیا تو اس میں یہ طے پایا کہ ملک صرف 2 بنیں گے، 565 ریاستیں اور ان کے راجے مہاراجے۔ ان کو ایک ہی آپشن دیا گیا کہ وہ پاکستان اور بھارت میں سے کسی ایک کو جوائن کر لیں، اور یہی پلان 3 جون پلان کہلاتا ہے۔